ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آغاز میں 4 اشعار ہیں منقبت کے پیش کرتا ہوں. اس کے بعد میں آپ کو جو ہے وہ ایک اور منقبت دور پڑھ سکتے ہیں نا. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے ایک سب صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے لبوں پہ سیرت حیدر کی بات ہے. میرے لبوں پہ سیرت حیدر کی بات ہے. دنیا سمجھ رہی ہے کہ پیغمبر کی بات ہے. دنیا سمجھ رہی ہے کہ پیغمبر کی بات ہے. حیدر میں کر رہا ہوں تیرے در کا تذکرہ. حیدر میں کر رہا ہوں تیرے در کا تذکرہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کی بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کی بات ہے. سمجھیں گے کیسے رتبہ شہ صلوات میں سمجھیں گے کیسے رتبہ شبیہ رسول کا. یہ آپ کے دماغ سے اوپر کی بات ہے. یہ آپ کے دماغ سے اوپر کی بات ہے. جبریل بھی نہ سمجھے کہ زیر کسا ہے کون. جبریل بھی نہ سمجھے کہ زیر کسا ہے کون. سمجھے بھی کس طرح کے یہ اندر کی بات ہے. سمجھیں بھی کس طرح کے یہ اندر کی بات ہے. دل کہہ رہا ہے پڑھ کے الف لام میم کو. دل کہہ رہا ہے پڑھ کے الف لام میم کو. یہ ہو نہ ہو حسین کے لشکر کی بات ہے.
یہ ہو نہ ہو حسین کے لشکر کی بات ہے. صلوات سے ایک منقبت کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں. بلندتر صلوات پڑے گا. کہتے ہو حیدر کرار کی باتیں نہ کرو، کہتے ہو حیدر کرار کی باتیں نہ کرو، کہتے ہو حیدر کرار کی باتیں نہ کرو، کہتے ہو حیدر کرار کی باتیں نہ کرو. شیخ جی ہم سے یہ بیکار کی باتیں نہ کرو، شیخ جی ہم سے یہ بیکار کی باتیں نہ کرو. جو نہیں کرتے ادب گھر میں بڑے بھائی کا، جو نہیں کرتے ادب گھر میں بڑے بھائی کا، ان سے کہہ دو کہ علمدار کی باتیں نہ کرو، ان سے کہہ دو کہ علمدار کی باتیں نہ کرو. کہتے ہو حیدر کرار کی باتیں نہ کرو. یہ کوئی بات ہوئی کعبے کے گن گائے جا، یہ کوئی بات ہوئی کعبے کے گن گائے جا، اور ٹوٹی ہوئی دیوار کی باتیں نہ کرو، اور ٹوٹی ہوئی دیوار کی باتیں نہ کرو. ذاکروں شاعروں ذاکروں منبر شبیر بہت کام کا ہے، ذاکروں منبر شبیر بہت کام کا ہے، جس پہ تم بیٹھ کے بیکار کی باتیں نہ کرو، جس پہ تم بیٹھ کے بیکار کی باتیں نہ کرو. اور مصرع کا ابلی غور ہے. کربلا ہے یہاں ہرغیز میں آ جائیں گے، کربلا ہے یہاں ہرغیز میں آ جائیں گے. یہاں بیعت کے طلبگار کی باتیں نہ کرو، یہاں بیعت کے طلبگار کی باتیں نہ کرو. حاجیوں حج بھی کرو کرب بلا بھی جاؤ، حاجیوں حج بھی کرو کرب بلا بھی جاؤ، ورنہ اللہ کے دیدار کی باتیں نہ کرو، ورنہ اللہ کے دیدار کی باتیں نہ کرو. یار تم اپنے کسی یار کی باتیں نہ کرو، یار تم اپنے کسی یار کی باتیں نہ کرو. گل کی بات کرو خار کی باتیں نہ کرو، گل کی بات کرو خار کی باتیں نہ کرو. ایسا ناخوان حلیمہ یہ تمہیں کس نے کہا، ایسا ناخوان حلیمہ یہ تمہیں کس نے کہا. والد حیدر کرار کی باتیں نہ کرو، والد پسند نہیں
علی ولی کی جسے بھی صدا پسند نہیں، تو ایسے لوگ ہمیں بھی ذرا پسند نہیں۔ علی کو کیوں نہیں دیتا صدا تو مشکل میں، عجب مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں۔ درود پڑھے محمد والے محمد پہ۔ دو بند ایک کلام کے، سچے بھائی کا کلام ہے، سچے بھائی کی بلند درجات کے لیے درود پڑھے محمد والے محمد۔ علی ہے علی، علی ہے علی، تاجدار امامت، وصی نبی، علی ہے علی، بعد ختم رسول لائق سروری، علی ہے علی، بات تو یہ بہت ہی ہے آسان سی، کیا کریں مصطفیٰ گر نہ سمجھے کوئی، صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں نبی، میں ہوں جس کا میرے بعد اس کا ولی، علی ہے علی۔ گونجتی تھی صدا رن میں جب امر کی، گونجتی تھی صدا رن میں جب امر کی، آئے مد مقابل میرے ہے کوئی، دیکھ کر سورماؤں کا چہرہ نبی، سوچ میں تھے کہ حیدر نے آواز دی، علی ہے علی، علی ہے علی۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ نے یہ سب منتر ونتر کیا، شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا، شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا، ورنہ اے جبریل تمہارے شہ پر وہ پر کیا، ورنہ اے جبریل تمہارے شہ پر وہ پر کیا۔ اور شعر ملاحظہ ہو ظفر بھائی، جس نے اپنے بچپن میں اجدر کو چیرا ہو، جس نے اپنے بچپن میں اجدر کو چیرا ہو، اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر ویبر کیا، اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر ویبر کیا۔ لشکر باطل کیوں اپنی تعداد پہ نازاں ہے، لشکر باطل کیوں اپنی
تعداد پہ نازاں ہے اذن ملے عباس کو تو پھر لشکر وشکر کیا اذن ملے عباس کو تو پھر لشکر وشکر کیا اس کے مقابل دونوں جہاں آئے تو ہاریں گے اس کے مقابل دونوں جہاں آئے تو ہاریں گے حارث وارث مرحب برحب انتر ونتر کیا حارث وارث مرحب برحب انتر ونتر کیا آخری شعر ہے جس کے دل پہ حب علی کی مہر لگی ہوگی جس کے دل پہ حب علی کی مہر لگی ہوگی اس کے لیے یہ برزخ ورزخ محشر وحشر کیا اس کے لیے یہ برزخ ورزخ محشر وحشر کیا نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات اپنے امام کی دعاؤں میں شامل حال ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تھوڑا آگے آ جائیں چونکہ جشن ہمیں ڈسپلن بھی سکھاتا ہے تو صلوات پڑھیں ایک دفعہ سارے مل کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات میں سب سے پہلے آج کے اس عظیم جشن پر کہ جس کا تعلق
मौलाए कायनात से है, ज़माने के इमाम से है, मौलूद काबा से है, मौलूद हरम से है, जो हर मोमिन के दिल की शान है, उनसे है। आप सब की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौला के सदक़े में, अमीरुल मोमिनीन के सदक़े में, मौलाए कायनात के सदक़े में, ज़ाहिर है कि मौला का दिल और ये अज़ीम जो दिन है, ये बहुत बड़े तवस्सुल का दिन है, बहुत बड़ी आरज़ू का दिन है, बहुत बड़ी हाजात का दिन है, बहुत बड़ी मंजिल है एक मोमिन के लिए। और मोमिन की शनाख्त बनता है नाम अली, इस वजह से कि जब ये नाम आता है तो दिल मचल जाता है और शनाख्त बनती है मोमिन और मुनाफिक की। फरमाया कि अली का नाम सुनकर जिसका दिल खुश हो जाए, उसे चाहिए कि अपनी माँ का शुक्रिया अदा करे। इसी वजह से खुद मौला ने, खुद नहजुल बलागा में भी है कि बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ, यानी फरमाया कि मेरे आका रसूल के फरमान में ज़रा बराबर भी लचक नहीं आ सकती है कि खुद फरमाया कि या अली हुब्बुका ईमान व बुग़्ज़ुका निफ़ाक़ुन व कुफ़्र। ऐ अली, तेरी मोहब्बत ईमान पे दलील है और तेरी दुश्मनी मुनाफिकत के ऊपर दलील बना करती है। अली इब्न अबी तालिब, मौला अमीरुल मोमिनीन कि जिनका नाम ही अली है। अल्लाह ने अपने मुक़द्दस नाम से जिस नाम को मुश्तक़ किया है, वो नाम अली इब्न अबी तालिब है। बहुत बड़ी मंजिल है। और इसीलिए जहाँ तक विलादत, मुझे थोड़ा सी जो गुफ्तगू है विलादत के सिलसिले में, इस वजह से कि ये ऐसा कायनाती मोजज़ा है जो न आज से पहले न आज क़यामत तक कुछ शरफ़ अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नसीब किए हैं। सारे मिलकर सलवात पढ़ें। जो यूनिक है, यूनिकनेस है अमीरुल मोमिनीन की, किसी को अल्लाह ने अता नहीं किए हैं। अली इब्न अबी तालिब को अल्लाह ने अता किया है। कसीरा मुयस्सर नशुदी सआदत, किसी को ये सआदत नहीं मिली है। जो सआदत अल्लाह ने अली इब्न अबी तालिब को दी है कि काबे में मुतवल्लिद हुए हैं, मौलूद हरम हैं। हरम में पैदा होना, इसमें सुन्नी शिया जितनी किताबें हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं अमीरुल मोमिनीन पर। अमीरुल मोमिनीन की शान में और इस मंजिल पे कि अमीरुल मोमिनीन की विलादत, वलदत अमीरुल मोमिनीन फी जौफिल काबा। अली इब्न अबी तालिब की क़द तवातरतिल अख़बार, सारी रिवायात मुतवातिर हैं, जिसमें किसी किस्म का किसी को कोई शक नहीं है। न सुन्नियों को शक है, न शियों को शक है। क्या है? क़द तवातरतिल अख़बार, अखबार जो हैं मुतवातिर हैं, अहदीस मुतवातिर हैं। अली इब्न अबी तालिब वसत काबा में पैदा हुए, उसमें सब मुत्तफिक। अब जो आन है और शान है जो कम पड़ी जाती है बाज़ औक़ात, मैं समझता हूँ कि हज़रत फ़ातिमा बिनते असद कहते हैं कि जब तशरीफ़ लेकर गई काबा की तरफ, तो अपने आप को मस किया दीवार काबा के साथ। दीवार काबा के साथ मस करने के बाद कहा, इन्नी मोमिनतुन बिक,
پروردگار تجھے علم ہے کہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، میں اپنے جج ابراہیم کی اس لائے ہوئے آئین کے اوپر ایمان رکھتی ہوں۔ اس کے بعد جنہوں نے اس کعبے کی تعمیر کی، جنہوں نے اس کعبے کی بنیاد رکھی، جنہوں نے اس کعبے کی دیواروں کو اٹھایا، اور اس کے بعد کہتی ہیں پروردگار میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اس مولود کا کہ جو میرے شکم میں ہے۔ یعنی امیر المومنین کی والدہ بھی امیر المومنین کا توسل کر رہی ہیں۔ امیر المومنین کے صدقے میں دعا کر رہی ہیں، یا اللہ یہ جو ولادت ہے اس مولود کی میرے لیے آسان۔ دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ دیوار کعبہ مسکرا پڑی، دیوار کعبہ شک ہو گئی، اور دیوار کعبہ شک ہوئی، بی بی اندر تشریف لے گئیں، پھر دیوار بند ہو گئی۔ بی بی آئے بھی دیوار سے تھیں اور گئی بھی دیوار سے ہیں، دروازے سے نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے 3 دن تک مسلسل، یہ جو ہے نا سلسلہ، 3 دن تک بی بی نہ حضور پریشان ہیں نہ حضرت ابو طالب پریشان ہیں، جتنے اس وجہ سے کہ اولیاء خدا ہیں انہیں پتا ہے کہ اللہ کے گھر میں وہ دعا کہ جو حضور نے مانگی تھی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، پروردگار اپنے گھر سے، اپنے پاک خزانے سے مجھے ولی عطا کر۔ اللہ نے اپنے گھر سے ولی عطا کیا ہے۔ وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، تو مجھے اپنے پاک خزانے سے مجھے ولی عنایت فرما۔ اللہ 3 دن تک مسلسل۔ اب اس میں اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کی ولادت ہماری ولادت کی طرح نہیں ہے۔ اس میں آپ کو بتاؤں، اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں جو ولادتیں ہوتی ہیں وہ اور ہیں، یہ ولادت ایسی ہے کہ جو قد تواترت الاخبار، یہ ولادت ایسی ہے کہ بچہ بھی پاک ہے، ولادت کے بعد سب سے پہلے سجدہ پروردگار کیا۔ یہ ایسی ہے جس میں پاکیزگی ہے، جس میں طہارت ہے، یہ ولادت۔ اور 3 دن تک سوچتے ہیں کہ ہاں جی وہاں پہ رہائش، اللہ کی طرف سے یہ خاص انتظام، اللہ نے جنت سے سارے جو رزق ہے اس کا اہتمام کیا حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے۔ 3 دن تک مسلسل مہمانی رہی اللہ کی طرف سے، اس وجہ سے کہ سب سے بڑا مہمان جو کائنات کو علم دینے والا ہے، فکر دینے والا ہے، باب العلم ہے، وہ تشریف لے کے آئے، اور 3 دن کے بعد آنکھیں کھولی ہیں۔ جب حضور تشریف لے کے آئے تو سب سے پہلے آنکھیں کھولیں، سب سے پہلے جس ہستی کے چہرے کا طواف کیا وہ پیغمبر اسلام ہیں سب سے پہلے۔ جب ماں پریشان ہے، 3 دن سے بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں، فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، جو ہی اپنی آغوش میں لیا، اسی طرح ہے 3 دن کا بچہ اپنی آغوش میں لیا، تو اس کے بعد کہا یا رسول اللہ بتائیے میں کیا پڑھوں؟ کہتے ہیں تورات، کہتے ہیں تو تورات پڑھوں، زبور کہتے ہیں تو زبور پڑھوں، انجیل کہتے ہیں تو انجیل پڑھوں، فرقان کہتے ہیں تو فرقان کر پڑھوں۔ اب یہاں پہ
جوان ممکن ہے اس میں پریشان ہو جائیں کہ ابھی تو قرآن اترا ہی نہیں ہے، تو یہ امیر المومنین نے وہ جو 12 اور 13 آیتیں جو سورہ مومنون کی ہیں وہ تلاوت کر دیں جی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ کیا ہے؟ مومنین، پورا جو دستور ہے، آئین ہے ایمان کا مومنین کا، امیر المومنین نے اپنے مولود حرم سب شیعوں کے لیے، سب مومنین کے لیے ایک پیغام دے دیا ایمان کا، منشور دے دیا ایمان کا اپنی ولادت پہ۔ اب اس بات کو دیکھتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن تو ابھی جو ہے نا وہ 10 سال کے بعد جو ہے نا وہ نازل ہونے والا ہے۔ امیر المومنین نے 10 سال یہ جوانوں کو پریشان کرنے کے لیے بعض اوقات یہ کہہ دیتے ہیں، تو قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا ہے۔ حضور کی اس وقت جو سنہ مبارک ہے وہ 30 سال ہے، اور 40 سال میں اعلان نبوت ہوتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ بعد میں ساری آیات جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں۔ 10 سال پہلے سورہ مومنین کی تلاوت کیسے ہو گئی؟ اب یہاں پہ یہ کنفیوژن دور کرنا اس وجہ سے کہ قرآن کا جو نزول ہے، قرآن کے 2 نزول ہیں۔ ایک قرآن کا نزول تدریجی ہے، گریجولی ہے۔ ایک قرآن کا جو نزول ہے حالات کے اعتبار کے ساتھ ہے، واقعات کے اعتبار کے ساتھ ہے، کہ جس کے بارے میں خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلونی عن کتاب اللہ، مجھ سے کتاب خدا کے بارے میں تم سوال کرو، میں تمہیں بتاؤں گا یہ سورہ کب نازل ہوئی، یہ آیت کب نازل ہوئی، یہ آیت دن کے ٹائم نازل ہوئی، رات کے ٹائم نازل ہوئی، سفر میں نازل ہوئی، حضر میں نازل ہوئی، محکم ہے یا متشابہ ہے، مجمل ہے یا مبین ہے، کس وقت یہ نازل ہوئی، میں علی ابن ابی طالب تمہیں بتاؤں گا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ نزول دفعی ہے جو امام فرما رہے ہیں۔ ایک قرآن کا نزول دفعی اور ایک قرآن کا نزول تدریجی۔ تدریجی کا مطلب یعنی گریجولی ہے، اور جو دفعی ہے وہ یکبارگی ہے، ایک ہی دفعہ قرآن کا جو نزول ہے ایک ہی دفعہ قلب مصطفیٰ پہ اللہ نے نازل کر دیا ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ اب یہ واقعات اب یہ ہوئے ہیں۔ قرآن مثلا اس کی مثال اِنَّا أَنزَلْنَاهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر نازل کیا ہے۔ تو یہ سارا جو مکی ہے، مدنی ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، لیل میں ہے، نہار میں ہے، محکم ہے، متشابہ ہے، عام ہے، خاص ہے، یہ سارا کیا ہے؟ یہ ہمیں بتانے کے لیے قرآن سارے کا سارا قلب مصطفیٰ پہ اللہ نے نازل کیا، اور جس کے لیے پہلے بتا دیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ تمہیں شک ہے میرے حبیب پر، تو پھر تم اس طرح کرو کہ قرآن کی ایک سورہ کا جواب لے کے آؤ، ایک سورہ۔ اس کے بعد قرآن نے جواب دیا قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اہل عرب تم کیا ہو، اگر جن و انس بھی مل جائیں کہ ہم اس قرآن کا جواب لائیں، وہ بھی قرآن کا جواب نہیں لا سکتے۔ جو قرآن صامت کا جواب نہیں لا سکتے، وہ قرآن ناطق کا جواب کیا لائیں گے؟ کیوں؟ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف نور مبین کو نازل کیا ہے۔ نور مبین ہے، نزلہ علی قلبک حبیب، میں نے یہ سارے کا سارا تیرے دل پر اتارا ہے، جس نبی کے دل پر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔
اس نبی کا دل کس قدر پاکیزہ لگا. حالانکہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. کہاں نازل ہوا؟ نزل علی قلبک، حبیب تیرے سینے پہ، حبیب تیرے دل پر اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے. جس نبی کے دل پر یہ قرآن نازل ہوا ہے وہاں نہ وسوسے ہو سکتے ہیں، نہ بھول ہو سکتی ہے، نہ ہذیان ہو سکتا ہے، نہ وہاں پہ کسی قسم کا شک ہو سکتا ہے، نہ شبہ ہو سکتا ہے. وہ تو اللہ کی طرف سے پاک ہے. قرآن سے پہلے پیغمبر کا دل پاک ہے. قرآن ثابت بعد میں ہے، قرآن ناطق پہلے ہے. اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے پورا کا پورا قرآن ہم نے شب قدر ہم نے نازل کر دیا ہے. یہ پورا قرآن کس کے پاس ہے؟ ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے. ہم لوگوں کے پاس تب آئے گا جب یہ واقعات ہوں گے، یا اب یہ حالات بدلیں گے. یہ تدریج کے ساتھ ہے ہم لوگوں کے لیے. یہ قرآن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا شان نزول، اس کے حالات، اس کے اعتبار، یہ ہم لوگوں کے لیے ہیں. لیکن جو ناطق قرآن ہے، اللہ نے اس پر شب قدر سارے کا سارا قرآن نازل کر دیا. اس وجہ سے کہ علی ابن ابی طالب کے پاس علم قرآن ہے سارے کا سارا، اور یہی وجہ ہے. تو اس وجہ اس کا جواب کیا ہو گیا؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ بنائی ہوئی باتیں، یہ قرآن کس طرح علی ابن ابی طالب نے 3 دن کا بچہ کیسے قرآن پڑھ سکتا ہے؟ انہیں بتلائیں، انہیں بولیں. اگر 3 دن کا بچہ حضرت مریم کی آغوش میں قرآن پڑھ سکتا ہے تو جس نبی کے ہاتھ پہ سنگریز کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی آغوش میں علی قرآن بھی پڑھ سکتا ہے. اس وجہ سے کہ جنہیں خبر ہے اس بات کے لیے، جانتے ہیں اس بات کو، قرآن اور قرآن کا جو علم ہے، قرآن کا جو علم، اسی وجہ سے فرمایا کیا ہے یا رسول اللہ آپ فرمائیے میں کیا پڑھوں، کون سی کتاب پڑھوں؟ تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں، یہ قرآن پڑھوں؟ حضور نے باقی 3 کتابوں کے نام نہیں لیے، اگرچہ وہ پہلے تھیں، ان کے نام حضور نے نہیں. اس وجہ سے کہ جو چوتھے کے پاس ہے اس تینوں کے پاس نہیں ہے. اس وجہ سے کہ قرآن کے پاس جو علم ہے، آپ ان تینوں کتابوں کو ایک پلڑے پہ رکھیں، قرآن کو ایک پلڑے پر رکھیں، پھر بھی قرآن کا وزن زیادہ ہے. آپ کہیں گے یہ کیا، وہ 3 ہیں یہ 1 ہے. بابا بات 3 اور 1 کی نہیں ہے، بات علم کی ہے. جو اس 1 کے پاس علم ہے وہ تینوں میں نہیں. اس وجہ سے آپ کہیں گے نہیں وہ تو پہلے تھی، وہ پہلے ہوتے رہے، یہ چوتھے پر ہے. ٹھیک ہے چوتھے پر. آپ فرض کیا کہ ایک آدمی ماسٹر جس نے کیا ہوا ہے، ماسٹر ظاہر ہے کہ اس نے پہلی کلاس بھی پڑھی ہے، دوسری بھی پڑھی ہے، اس نے او لیول بھی کیا ہے، اے لیول بھی کیا ہے، اس نے گریجویشن بھی کی ہے، تو تب کر رہا ہے نا ماسٹر. تو جو ماسٹر ہے اس کے پاس یہ سارے پہلی سے لے کر گریجویشن تک سارے علم اس کے پاس ہیں. قرآن بھی وہ ہے کہ جس کے پاس قرآن علم ہے، اس کے پاس تورات کا بھی علم ہے، اس کے پاس زبور کا بھی علم ہے، اس کے پاس انجیل کا بھی علم ہے. تینوں کا علم جو ہے نا اس کے پاس ہے. اس وجہ سے
حضور نے فرمایا قرآن سنائیں، امیر المومنین نے قرآن سنایا، قد افلح المومنون۔ سورہ مومنون کی 12 اور 13 آیتیں سنائیں، 12 اور 13 آیتیں قرآن کی سنائیں امیر المومنین نے، اور جو آئینہ ہے منشور ہے ایمان کا منشور وہ بتایا ہو۔ اب یہاں کے اوپر یہ جو 12 اور 13 آیتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان آیتوں کو پڑھیں اور اس میں دیکھیں کیا کیا جو ہے نا آپ کو علم ملے گا ان آیتوں کے ذریعے۔ اب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو وہ بات ہوگی، دوسری بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے، کنفیوژن دور ہونی چاہیے تھی، اس وجہ سے کہ بہت سارے ہیں اس وقت ہاں جی او جی قرآن نازل نہیں ہوتے، قرآن جڑانا پڑھ لیتے۔ او یار خدا کے بندے سمجھو مسائل کو، حضور کے پاس اس قرآن نازل ہونے سے پہلے سارے قرآن کا اس میں علم تھا۔ اسی وجہ سے بعض اوقات حضور جب زیادہ پڑھتے تھے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ نہیں صبر کریں، لتعجل، آپ جلدی نہ کریں ان کو، اس وجہ سے کہ استاد اتنا ہی بتائے شاگردوں کو جتنا وہ ہضم کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سب چیزیں جو ہے نا ان کو بتا دی جائیں۔ اب یہ ہے کہ ایک چیز جو اس وقت ضروری ہے اور اس وقت سمجھنی چاہیے، یہ کنفیوژن ختم ہو گئی کہ امیر المومنین نے کس طرح جو ہے نا یہ قرآن پڑھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کو جو علم ہے امیر المومنین، سارے قرآن کا علم امیر المومنین کے پاس ہے۔ ہم لوگ تدریجی طور پر قرآن کے علوم کو حاصل کرتے ہیں، اللہ کے ولی اس کے پاس سارے علم قرآن اس کے پاس موجود ہوتا ہے، اس وجہ سے۔ دوسری بات یہاں پہ آج کل ایک نیا جو ہے نا وہ سلسلہ شروع ہے، صلوات پڑھیں گے دفعہ۔ ابھی میں ایمسٹرڈیم سے ابھی آیا تھوڑی دیر پہلے، وہاں پہ بھی یہ جو آج کل مسائل چل رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے نا یہ بھی کوشچن آتا ہے۔ ایک کوشچن یہ ان کی طرف سے ہے کہ جو ہر چیز کو شرک کرتے رہتے ہیں۔ ایک کوشچن یہ آتا ہے کہ ہاں جی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہر سال کچھ نہ کچھ پلے کیا جاتا ہے تاکہ اس قوم کو کنفیوز کر دیا جائے۔ ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جو ممبر پہ آتے ہیں انہیں چاہیے کہ کنفیوژن کو دور کریں۔ یہ ولادت ہوئی ہے یا ظہور ہوا ہے، ایک کنفیوژن یہ ہے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کچھ چیزیں جس میں سب سے پہلی چیز، چونکہ مسائل کا جب نہیں پتہ ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے منزل خلقت، ایک ہوتی ہے ولادت، ایک ہوتی ہے شہادت۔ جب یہ تینوں چیزیں نہیں پتہ ہوں گی تو پھر وہ کرتا رہے گا ظہور ہوا ظہور ہوا ظہور۔ یہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس سازش کے پیچھے الفاظ کو تیار کیا جاتا ہے، الفاظ ہی کے ذریعے پلے کیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی آفٹر 3 and 4 decades اس کے بعد یہی چیزیں اسٹیبلش ہو جائیں گی، لوگوں کو پتہ چلے گا۔ اصل میں کیا ہے بات یہ ہے کہ سلسلہ جو نکالا گیا ظہور کا، ولادت نہیں ہوتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں خبر نہیں ہے، حقیقت میں خبر ہی نہیں ہے کہ ان کی خلقت کیا ہے، ان کی ولادت وہ اپنی ولادتوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ پرابلم یہ ہوتا ہے ہم مقایسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے ساتھ۔ اللہ کا جو ولی ہے جب اس دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے طاہر اور مطہر آتا ہے اس دنیا میں، سب سے پہلے سجدہ پروردگار کیا کرتا ہے یہاں پہ آ کر۔ ہم لوگ
بچہ بھی نجس، زچہ بھی نجس، جہاں پہ پیدا جگہ ہے وہ بھی نجس. معصوم کے یہاں سے نہیں ہوتا ہے. معصوم ان کے اگر آپ ولادت کے جو احوال ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ نہیں پتا انہوں نے ولادت کے سلسلے میں کیسے ہیں. معصوم کی جو ولادت ہوا کرتی ہے ہماری طرح نہیں ہے. پہلی یہ بات یاد رکھو، اس بات کو جب یہ ذہن میں آ جائے گا پھر باقی سارے مسئلے جو ہے نا آسان ہو جائیں گے. یہ اصل میں ایک سازش کے تحت الفاظ کے ان تقدس کو مٹانے کے لیے یہ چیزیں جو ہے نا شروع کر دی گئیں. تقدس، جب لفظوں کا تقدس ختم کر دیا جائے گا تو ظاہر شخصیت کا تقدس ویسے ہی ختم ہو جائے گا. مثلا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ کو ہمارے یہاں پوری اگر آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں آپ کو چند ایک اللہ میں ملیں گے، 3 4 یا 5 یہی ہیں ہمارے پاس. کیا ہیں؟ لفظوں کے تقدس کو جب پامال کر دیا جائے گا ہر ایک کو علامہ بنا دو. جب ہر ایک کو آپ علامہ بنائیں گے لفظوں کا جب تقدس ختم ہو جائے گا شخصیت کا تقدس جو ہے نا ختم ہو جائے گا. یہ ہے مطلب. اور یہی چیز جو ہے نا وہ بعد میں ہوگی. اسی طرح ہے سازشوں میں سے ایک یہ ہے، اس میں سے یہ کہا ہوں جی نہیں جی ظہور. بابا ولادت کو سمجھے ہو کہ کیا ہے؟ آپ جو ہے نا زیارت وارث پہ پڑھنا چھوڑ دیں، جس میں زیارت وارث اب ہر شب جمعہ جو ہے نا پڑھتے ہیں، ہر روز پڑھتے ہیں. کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجس کالجاہلیت بانجاسہا ولم تلبس کا من مدلحمات ثیابہا. میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. I bear witness, I testify. آپ کیا ہیں؟ آپ نور مطہر، آپ کیا ہیں؟ پاک و پاکیزہ صلبوں سے، پاک اور پاکیزہ رحموں سے آئے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کے بعد جو سلسلہ ہے، یہ سلسلہ اس وجہ سے ابھی مثلا جو ہے نا یہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کا جو یہ توسل ہے، فرماتے ہیں کہ پروردگار اس مولود کا واسطہ میری ولادت کو آسان کر دے. مولود بھی کہا ہے، ولادت بھی کہا ہے. مولود بھی کہا ہے، ولادت بھی کہا ہے. تو اس وجہ سے لفظوں کے ساتھ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. یہ اس وجہ سے کل آپ نے بالکل زیارت جب عاشورہ نہیں پڑھیں گے، زیارت وارث نہیں پڑھیں گے، کل آپ کیوں جائیں گے زیارتوں کے لیے؟ ظہور ہو گیا جناب. کیا مطلب ہے؟ کل جو ہے زیارتوں کا انکار ہوگا. کس لیے جانے؟ یہ ایک پوری سسٹمیٹک انداز کے ساتھ ہوتی ہے. پھر آپ جب کہتے ہیں یعنی یہ 2 ایکسٹریم ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ایکسٹریم وہ ہے کہ نہیں ولادت ہوئی نہیں جناب. اچھا بابا ہم مولود کعبہ کیا کہتے ہیں؟ پھر مولود کعبہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مولود کعبہ کا مطلب یعنی یہ ہے کہ ہم خدا نہیں مانتے. خدا پیدا نہیں ہوتا، وہ پیدا کیا کرتا ہے. پیدا کرنے والا خدا ہوتا ہے، پیدا ہونے والا خدا نہیں ہوتا ہے. لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے. یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جتنا بھی آپ فضائل پڑھیں امیر المومنین کے، جتنے بھی آپ فضائل پڑھیں گے سارے کے سارے کیا ہے؟ مولود کعبہ آپ کہتے ہیں. مولود کعبہ کا مطلب یعنی یہ ہے کہ جن کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے، کعبے میں جن کی ولادت ہوئی. اس وجہ سے بڑی توجہ کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے. 20 سال 30 سال بعد جب یہ چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو ہے نا وہ سارے ہاتھ ملتے رہتے ہیں، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کیا جائے جناب. ہم کہتے ہیں مولا امیر المومنین کو علی ابن ابی طالب، جب ولادت ہوئی نہیں ہے تو ابن ابی طالب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی بات اس طرح کی جائے کہ جس سے جو ہے نا وہ مفہوم سمجھ آئے. جب ہم کہتے ہیں کہ یعنی آپ مطلب یعنی یہ ہے کہ وہ سلسلہ جو نسب ہے اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہم ہونے دیں گے.
چاہتے ہیں زیارتوں کا تقدس ختم ہو جائے، وہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ایک جو سلسلے انصاب سادات کا اس کو ختم کر دیا جائے، وہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ اصل مقصد جو ہے نا اس کا ہے، زیارتوں میں کوئی نہ جائے، کوئی ضرورت نہیں جناب۔ وہ کل کہیں گے کہ نہیں وہ تو جناب وہ تو ظہور ہوتا ہے اور اس کے بعد نزول ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا عروج ہو جاتا ہے، ختم جناب، اس کے بعد ہے نہیں وہاں پہ۔ اس وجہ سے یہ بھی جو کانسیپٹ ہے، دونوں تینوں میں نے جو ہے نا آج جو کنفیوژن ہے، پہلی بات ان وہابیوں کی، ان اہل جو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں شرک شرک، کہ ہاں جی امیر المومنین ان کو خدا کہتے ہیں، نہیں ہم مولود کعبہ جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یعنی یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہیں۔ اگر ہم ان کو خدا مانتے تو مولود کعبہ نہ کہتے۔ مولود کعبہ کہنے کا مطلب یعنی یہ ہے کہ ہم انہیں ولی خدا کہتے ہیں، خدا نہیں کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ قرآن تو 10 سال کے بعد نازل ہوا ہے، اور علی ابن ابی طالب نے 10 سال پہلے کیسے پڑھا ہے؟ اس وجہ سے کہ 10 سال بعد تمہارے لیے آیا ہے قرآن۔ جو ولی خدا جو قرآن ناطق ہے ان کے پاس سارے کا سارا علم قرآن موجود ہے۔ تیسری بات، ہم ان کی ولادت، ہم ان کی خلقت آدم سے پہلے مانتے ہیں، لیکن ہم ان کی ولادت کعبہ میں مانتے ہیں۔ اس وجہ سے دو چیزیں، ایک بات کہہ کے تمام کروں، میرا آج ویسے کیونکہ مجھ میں بھی تھکان کافی تھی صبح سے، آپ کو پتہ ہے کہ فلائی بی کا جو مسئلہ بنا اس کے بعد مجھے صبح میں نے ان کو کہا تھا کہ جبکہ آج بڑا ان کا اصرار تھا ایمسٹرڈیم میں مجھے، کہ میں نے کہا ہم نہیں ہو سکتا، ہم نے وعدہ کیا ہے ہم نے بولٹن پڑھنا ہے تو ہم وہاں پہ پڑھیں گے، میں آؤں گا ایک دن پہلے، وہ جو پروگرام ہے آپ کا اس میں پڑھیں، دوسرے دن ہم نہیں پڑھیں گے، دوسرے دن ہم کوئی پروگرام اٹینڈ، کیونکہ ہم نے وعدہ کیے وہ پتہ ہے فلائی بی سے جو ہم گئے اور اس کے بعد اس کا جو حشر ہوا، ہم نے صبح آنا، وہ صبح کے بجائے کیا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کہا رہا ہے وہ نماز پڑھی اور پھر یہاں پہ آ گیا آپ لوگوں کی خدمت میں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دوسری چیز میں عرض کروں، اور پلاننگ ہماری یہی تھی کہ ہم آج زیادہ زحمت نہیں دیں گے آپ کو، لیکن چونکہ یہ کنفیوژن یہیں ممبر ہی سے حل کرنی چاہیے اور ممبر ہی سے جو ہے نا ان چیزوں کو بتانا چاہیے۔ یہی سب سے جو پاورفل میسج جاتا ہے وہ ممبر ہی سے جایا کرتا ہے، اور یہی ہمارے بچے ہیں، یہ جوان ہیں ہمارے، ان کے ذہنوں میں کسی قسم کی جو ہے نا وہ کنفیوژن نہیں آنی چاہیے۔ تو میں یہ عرض کروں، ہم جسے ولی خدا مانتے ہیں وہ جب اس دنیا میں تشریف لے کر آتے ہیں علم کے ساتھ آیا کرتے ہیں۔ ہم پہلی جو صفت ہے ان کی مانتے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ہر علم اللہ نے علی کو دیا ہے، ہر علم اللہ نے علی کو دیا۔ دوارے سے پھیلا کر اس اجدار کے 2 ٹکڑے کر دیے، سارے عرب پریشان۔ وہ اس اژدہا کی تاریخ یہ ہے، اسے کہتے تھے معیار الولد، یعنی اس کا معیار الولد یہ ہے، اس کی تاریخ یہ ہے کہ جب کوئی نجیب ہوتا تھا، پاکیزہ ہوتا تھا، اسے یہ اژدہا نہیں کاٹتا تھا، اور جو پاکیزہ نہیں ہوتا تھا یہ اژدہا اسے تباہ کر دیتا تھا۔ اب جب امیر المومنین کے اس گہوارے کے پاس جب سے گیا، 2 ٹکڑے کر دیا، سارے پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نجیب ہے، یہ شریف ہے یا یہ شریف نہیں ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اللہ نے اب اس سسٹم کو تا قیام قیامت بدل دیا ہے۔ اگر یہ اژدہا مر جاتا تو کیا پتہ چلتا؟ اللہ نے اب اس نظام کو اس طرح بدل دیا ہے کہ جو علی کے ساتھ محبت کرے گا وہ نجیب و طرفین ہوا کرے گا، اور جو علی سے دشمنی کرے گا وہی جو ہے خبیث و طرفین ہوا کرے گا۔ قیامت تک ایک معیار بتایا، اور ارجح المطالب اہل سنت کے ہمارے بڑے معتبر، انہوں نے کہا کہ
یہ حیدر کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے۔ حیہ عربی میں اسی وجہ سے ماں نے یہ پکارا تھا، حیہ درہ۔ حیہ سانپ کو کہتے ہیں عربی میں، درہ کہتے ہیں ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ ماں نے جب پریشان ہو کر دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، حیہ درہ، تو حیدر جو ہے کثرت استعمال کی وجہ سے حیدر ہو گیا۔ اور جس نام پہ فخر کیا کرتے تھے، سمتنی امی حیدرہ، میں فخر کر کے کہتا ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ بالخصوص یہ جو بڑی خطرناک قسم کی بیماری جو ہے نا وہ آئی ہوئی ہے اور وبا آئی ہوئی ہے، اور اس میں جو 7ویں دعا ہے صحیفہ مبارکہ سجادیہ کی، اسی وجہ سے ہم نے ہدایت ٹی وی پہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو ٹائم ملے فوراً جو ہے نا اس کو دعا کو سارے مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے لگا دیں، تاکہ 7ویں دعا صحیفہ مبارکہ سجادیہ کی بہت اہم ہے۔ راہبر معظم نے بھی اس کی بڑی تاکید کی ہے، اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ 4 میکسیمم 5 منٹس، 4 یا 5 منٹ لگتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے، وہ پڑھیں، وہ بڑی اپنے لیے دعا کریں اور اپنے مومنین کے لیے دعا کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ خدا بحق محمد و آل محمد، ہمارے جتنے مرحومین ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس مرکز کے ساتھ جو وابستہ تھے اور آج نہیں ہیں، اور بالخصوص ہمارے بڑے محترم ہیں ڈاکٹر سید نصیر نقوی، ان کے مرحومین ظاہر ہے ان کے والد صاحب سید محمد حیدر، اور ان کی مادر گرامی ہیں حسن طاہر بیگم، اور ان کے نیفیو ہیں سیف حیدر، اور ساری فیملی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے جتنے مرحومین ہیں انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے اور جوار مغفرت میں جگہ عنایت فرمائے، اور سید الشہداء اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جوار نصیب فرمائے۔ یا اللہ عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ یا اللہ اس مرکز کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اور اس کے جتنے خدمت گزار ہیں پروردگار تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ حسینی جہاں جہاں پہ بھی انہیں آباد فرما، یزیدیوں کو نیست و نابود فرما، یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات۔